دعوت بھی دی. صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب بھی تشریف لائے. جناب بلاول بھٹو صاحب بھی, ان کے پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار بھی, مسلم لیگ نون کی قیادت بھی موجود تھی, جمعیت علماء اسلام کی ٹیم بھی موجود تھی, اور ہم نے اس ساری صورتحال پر تفصیلی غور کیا. عدلیہ کے اصلاحات کی حد تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے. کچھ دوسرے نکات ہیں کہ وہاں پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب تک پہنچ گئے ہیں, اور ہمارے آج کا اجلاس انتہائی حوصلہ افزا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسی نظام کو رائج کیا جائے, آئین میں ایسی اصلاحات لائی جائیں, ایسی ترامیم لائی جائیں جو ہر شعبے میں اصلاحات کا سبب بنے, اور ماضی میں اداروں میں جو مداخلت یا اداروں کا اپنے دائرے سے باہر کا جو ان کا اقدامات ہوتے تھے ان کو اپنے دائروں تک محدود رکھا جائے, ان کو اپنے فرض تک محدود رکھا جائے, پارلیمنٹ کو بالا تر رکھا جائے, اس کی بالاتری کو مستحکم اور مضبوط بنایا جائے, آئین کی بالادستی کو مضبوط بنایا جائے. ہم نے اسی حوالے سے ابتدائی جو مسودہ آیا تھا اسے مسترد کر دیا تھا. آج بھی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اگر ہمارے تجاویز پر آتے ہیں تو بسم اللہ, اور اگر نہیں آتے تو ہم کل بھی اس کو مسترد کر چکے تھے, اور آج بھی ہم اسی موقع پہ قائم ہیں. ہاں, مشاورت کے بعد ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ حکومتی پارٹی, چاہے وہ مسلم لیگ نون کی صورت میں ہو, چاہے ان کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں ہو, اپوزیشن سے جمعیت علماء اسلام, انہوں نے مذاکرات کیے ہیں اور بہتر طور پر ہم آگے بڑھے ہیں. مجھے امید ہے کہ اگر ہم نے ملک کی صورتحال کو اور سیاسی صورتحال کو سنجیدگی کے ساتھ ڈسکس کیا, اس پر بحث کی, اس پر ڈیبیٹ کیا, اس کو سمجھا, اور اس پر ہم نے ایک سنجیدہ فیصلے کی طرف ہم گئے, تو انشاءاللہ آئین بھی بچے گا, ملک بھی بچے گا, ادارے بھی بچے گے. اور اگر ایک ادارے کو دوسرے اداروں پر ہم ایسی بالادستی دیں گے کہ جس کے بعد پھر پارلیمنٹ اور سیاست کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, تو ہم اس طرح کی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ہم ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے شکر گزار ہیں کہ کل کی بڑا تفصیلی میٹنگ کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان آئینی ترمیم کے حوالے سے, 26th امینڈمنٹ کے حوالے سے, جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے جو کنسنسس پیدا ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے لاہور میں اس کنسنسس جو کل دو جماعتوں کے درمیان میں تھا, آج وہ 3 جماعتوں کے درمیان ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی, جے یو آئی اور مسلم لیگ نواز کا انشاءاللہ تعالی جو جوڈیشل ریفارمز کی ارادہ ہے, جس سے ہم پارلیمان کی اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, جس سے ہم عوام کو جلدی اور فوری انصاف دلوانا چاہتے ہیں, جس سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئین جس پہ میرے بروں نے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بروں نے دستخط کیا ہے, ہم انشاءاللہ تعالی ایسے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے بروں کا بنایا ہوا آئین کا تحفظ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ ریفارمز کے بعد پاکستان کے عوام کو نظر آئے گا کہ ایک آئین کی تشریح کرنا, آئین کا دفاع کرنا کو ہم کیا کہتے ہیں, اور آئین کا توڑنا اور آئین میں اپنے مطلب نکالنا اور اپنی مقصد نکالنا کو ہم کیا کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا تاریخی کامیابی ہے کہ ہم اس کنسنسس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, اور ہمارا امید ہے کہ اسی کنسنسس کے ساتھ مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو ہاؤسز ہیں ان سے پاس کروا کے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج یہاں مشاورت ہوئی ہے, میں انشاءاللہ کل اسلام آباد پہنچ کر
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बात करूँगा और उनका इत्तेफाक राय भी इंशाअल्लाह हासिल किया जाएगा। सो हम अपना ये सफ़र कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह मंजिल तक पहुँचाएँगे। जी डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं समझता हूँ कि आज एक बड़ा ही खुशनसीब दिन है बेटा 1 मिनट कि आज पाकिस्तान ने 27 साल के बाद 12 ममालिक के जो सरबराहान और उनके नुमाइंदगान थे, उन्होंने पाकिस्तान में शंघाई कॉरपोरेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका 2 दिन का हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद बड़ी तफसील के साथ पिछले चंद घंटे जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से, जनाब चेयरमैन आसफ अपना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से और फिर तीनों पार्टीज़ के जो कायदीन थे उनके दरमियान तफसील से बात हुई। मौलाना साहब ने जैसे फरमाया, जनाब चेयरमैन बिलावल साहब ने फरमाया कि जुडिशल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस हम 3 जमातों का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। जो दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मज़ीद हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अगले एक आध रोज़ में उस पर भी इंशाअल्लाह पेशरफ्त होगी और उसको इंशाअल्लाह फाइनलाइज़ किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी एक्सरसाइज जो है ये लोगों की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए हो रही है। चाहे वो सुबह का समिट था वो भी पाकिस्तान की इज़्ज़त एहतराम और वक़ार के लिए था, चाहे ये काम है इसमें किसी पार्टी का अपना ज़ाती मकसद नहीं है। ये वो रिफॉर्म है जो आज से 18 साल पहले जनाब नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 14 मई 2006 को लंदन में उस पर दस्तखत किए थे और बाद में तकरीबन तमाम जमातों ने उसकी तायीद की थी। तो इंशाअल्लाह इससे आवाम की जो डिले होती है इंसाफ में, उसके हवाले से पैरेलल जो CRPC का सिस्टम है उसमें तब्दीलियाँ की जाएंगी और उसको यानी तेज़ और शफाफ और जल्दी इंसाफ मुहैया किया जाएगा। टाइम लाइन्स होंगी, मैं तफसील इस वक्त बहुत लंबी हो जाएगी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब इंशाअल्लाह आपके साथ एक दफ़ा ये मामला तय हो जाएगा तो आपको भी और आवाम को भी ये खुशी होगी कि ये सारी जो एक्सरसाइज है असल में उनकी बेहतरी के लिए की जा रही है ताकि